میں جو خرچہ ہو اگر اس کی مخالفت کی جائے تو ہم کافر ہو جائیں، اور یاد حسین میں جو عزیزان گرامی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے۔ یہ خرچہ ہوتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، ایک آواز آج تک کان میں نہ آئی۔ محرم آیا اور درد ملت کے دفتر کھل گئے، ایجوکیشن بھی اسی زمانے میں یاد آتی ہے، بیوائیں بھی اسی زمانے میں یاد آتی ہیں، یتیم بھی اسی زمانے میں یاد آتے ہیں۔ کیا کہوں میں آپ سے، ہر ایک اسی زمانے میں یاد آتا ہے۔ اور مصلحین ملت، یہ ہونا چاہیے جناب، یہ ہونا چاہیے، اطہر صاحب آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، اطہر صاحب آپ کو وہ پڑھنا چاہیے، آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے قوم کو۔ اور عزیزان گرامی، شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ آپ کے گھر مہمان آئے اور آپ خرچے کا حساب جوڑیں۔ عزیزان گرامی، یہ سب ہم دیکھتے ہیں روزانہ اور سب دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ایک واقعہ اپنے خلیل ابراہیم کے زمانے میں ہوا تھا اس کے حکم سے، اور اس کے بعد پھر ذبح عظیم کو ملتوی کر دیا تھا، اور قرآن میں کہا تھا کہ ہم نے اس کو آخر والوں پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اب جب یہ واقعہ ہوا ہے تو آج تک ساری دنیا میں اس واقعے کی یاد منائی جا رہی ہے، اور یہ واقعہ اسلام کی حیات کا ضامن بنا ہوا ہے۔ جناب ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، جناب ابراہیم نے بڑے خدمات کیے۔ جناب ابراہیم کے دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب موسیٰ، اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ کا بھی قصہ سن لیجئے دو جملوں میں، وقت تو تنگ ہی ہے، کہ موسیٰ کی پیدائش سے پہلے لوگوں نے فرعون کو یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کے چراغ کو بجھا دے گا۔ جو اس کے اسٹرالوجسٹ تھے انہوں نے خبر دی تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ تیری خدائی کے چراغ کو بجھا دے گا، وہ اب پیدا ہونے والا ہے 1-2 برس کے اندر۔ زمانہ قریب آ گیا ہے۔ تو وہ سنگ دل تھا، اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لی جائے، اور جو بچہ بھی پیدا ہو، میل ممبر، لڑکا، وہ مار ڈالے جائے، ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ عورتیں بنی اسرائیل کے گھروں میں جاتی تھیں، پتہ لگائے رہتی تھیں کس کی ولادت ہونے والی ہے، اور وہ وہیں ڈیرا ڈالے رہتی تھیں۔ ولادت ہوئی، اگر لڑکی ہے تو چلی آتی تھی، کچھ نہیں، اور اگر لڑکا پیدا ہوا تو سرکاری آدمی آئے، لے گئے، گلا کاٹا، ڈال دیا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن نے بار بار کیا ہے، اور اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اس واقعے کا تذکرہ قرآن میں ملے گا، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 60,000 بنی اسرائیل کے بچے مارے گئے۔ سوچئے ذرا، تاریخ پڑھیے، قرآن بھی پڑھیے اور تاریخ بھی پڑھیے۔ 60,000 60,000 پیدا ہوئے معصوم بچے، لڑکے، پیدا ہوا اور کھٹ سے گردن کٹی،
پیدا ہوا اور کھٹ سے گردن کٹی. اب ماں پر کیا گزری باپ پر کیا گزری یہ تو چھوڑیے, اس کو کون پوچھتا ہے ظلم کے اندھیرے میں. معبود یہ ہوتا رہا, تیرے غضب کو جلال نہ آیا, بے گناہ کٹتے رہے, معصوم بچے مرتے رہے, پیدا ہوئے موت کی آغوش میں جاتے رہے اور غضب نہ آیا. ممکن ہے جواب آئے کہ میں معصوم کی جان کی قیمت بتا رہا تھا, کہ ایک معصوم کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے. ایک موسیٰ کی آمد میں 60,000 مارے گئے, لیکن اللہ نے بدلہ جو لیا وہ عجب بدلہ لیا کہ موسیٰ فرعون کے محل میں پلے, کہا گھر تیرا ہو, محل تیرا ہو, خرچہ تیرا ہو, محافظ تیرے ہو, انتظام تیرا ہو, پلے میرا موسیٰ. عزیزان گرامی یہی کچھ مسئلہ علی کے ساتھ بھی ہوا. جب دنیا کی فرعونیت نے چاہا کہ ہم علی کو مٹا دیں گے تو ہزاروں شیعہ قتل ہو گیا, مگر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ راوی تمہارے ہوں, محدث تمہارے ہوں, مورخ تمہارے ہوں, خرچہ تمہارا ہو, انتظامات تمہارے ہو, سب کچھ تمہارا ہو, اور تمہاری موٹی موٹی بغض اہل بیت کی کتابوں میں مدح علی یوں رہ جائے جیسے قصر فرعون میں موسیٰ رہے. لوگوں نے چاہا تھا کہ علی ہر فہرست سے کٹ جائے, مگر قدرت نے چاہا کہ ہر فہرست میں آ جائے. تو اب ہر جگہ علی ہے, تاریخ میں علی, تفسیر میں علی, منبر پر علی, کعبے میں علی, مسجد میں علی, اہل بیت میں علی, صحابہ میں علی, خلفاء میں علی, اماموں میں علی, یہاں تک کہ الوہیت پر بھی دھوکہ ہوگا.